إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بهور العلوم والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जबीन रोशन झुकी निगाहें जबीन रोशन झुकी निगाहें लबों पे कलमा है तौहीद का हक का ये रास्ता बता रही है कि कौन है जन्नत खरीदता मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत के साथ नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ، آپ کا یارانہ بھی سب سے اعلیٰ، یعنی آپ کے گھر والے وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور آپ کے اصحاب، آپ کے شاگرد وہ بھی تمام امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آج جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ ام المؤمنین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، سنیوں کی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ عمیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنا ہے۔ دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ایک، سیدہ کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں، اور دوسری بات کہ سیدہ کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت، کہ سیدہ سے میرے پیارے پیغمبر کو کتنی محبت تھی۔ تیسری بات کہ سیدہ کا مقام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ رہی تو کتنی باتیں عرض کروں گا؟ تین باتیں۔ سیدہ کا مقام اللہ کے ہاں، سیدہ کائنات کا مقام امام الانبیاء کے ہاں، آپ سے محبت، اور سیدہ کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں۔ ضمناً ایک بات یہاں عرض کرتا جاؤں کہ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی سمندر تھی، کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، جب کوئی بات پوچھنی ہوتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کی، تو وہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تھے کہ امی ہمیں یہ پریشانی ہے، آپ اس کا حل بتلائیں، یا یہ مسئلہ ہے اس کا کس طرح حل ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کا حل بتلا دیتی۔ مثلاً ایک مثال دینے لگا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، امی جان ہمیں بتلائیے کہ جب ہم نے قرآن مقدس کو دیکھا تو قرآن نے کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ یوسف علیہ السلام کو حسن اللہ نے اتنا دیا تھا کہ دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حسن کا تذکرہ فرمایا تو میرے پیارے پیغمبر نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو داد دی۔ صحابہ نے پوچھا امی ہمیں بتلائیے آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ پہ ہوگا، پر محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا میرے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ایمان نہیں لے آئی تھی۔ میرے محبوب کا اتنا حسن تھا کہ دیکھنے والے ایمان بھی لے آئے، پھر آپ کے حکم پر اپنی گردنیں بھی کٹا کے رکھ دی تھی۔ تو خیر بہرحال، جس طرح ایک مرتبہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا عائشہ مجھے بتلا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اعلیٰ تھا یا اللہ نے مجھے زیادہ حسن دیا ہے،
تو کیا فیصلہ کرتی ہے؟ سیدہ کائنات نے فرمایا لوامی زلیخاں لو رعین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ میرے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، زلیخا کو ملامتیں کی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی، آپ کے پورے چہرے انور کا حسن نہیں، صرف پیشانی پر آئے ہوئے چند قطرے پسینے کے اگر یہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو ملامت کرنے والی ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ اپنے کلیجے بھی نکال کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتی۔ تو خیر بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ سیدہ کو اللہ نے علم کتنا دیا تھا، حوصلہ کتنا دیا تھا۔ تو خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے سیدہ کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس کی ایک دو مثالیں دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا، جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل، فرمایا جائیے نا میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس کی اندر، قرآن کی بہاریں لے جا، قرآن کی آیات لے جا۔ فرمایا بے سونیا نزلہ علی قلبک، ہم نے آپ کے دل اطہر پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ توجہ دولتا لے والو، اللہ رب العالمین نے قرآن لوح محفوظ سے میرے پیارے پیغمبر کے دل اطہر پر اتارا، لیکن یاد رکھنا عقیدہ بنا، تمام میرے پیغمبر کی ازواج اعلیٰ بھی ہیں، عرفہ بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی توہین کرے گا ایمان سے خالی ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، نمازیں ختم، روزے ختم، حج ختم، عبادتیں ختم، اللہ اللہ کرنا ختم ہو جائے گا۔ انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ، میرے پیارے پیغمبر کا یارانہ بھی سب سے اعلیٰ۔ جزوی فضیلت عرض کرنے لگا ہوں، میرے پیغمبر کی جتنی ازواج ہیں، کسی کے بستر پر جبرائیل قرآن لے کر نہیں آیا۔ آپ جب خلوت میں ہوتے قرآن آتا، جلوت میں ہوتے قرآن جبرائیل لے آتا، غار میں ہوتے قرآن جبرائیل لے آتا، پہاڑوں پر ہوتے قرآن جبرائیل لے آتا۔ حدیبیہ میں ہوں یا احد میں ہوں یا بدر میں ہوں، ایک علیحدہ گفتگو ہے جس طرح میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ شرف حاصل ہے تو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ جبرائیل جب بھی آیا قرآن لے کر آیا، آپ اگر عائشہ کے بستر پر ہوتے قرآن وہی آتا، اور یہ بھی سیدہ کو شرف حاصل ہے۔ اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ رب فرماتے ہیں جبرائیل جی یا رب جلیل، فرمایا میرا قرآن لے کر جا رہے ہو میرے محمد کی خدمت کے اندر، میرا نبی عائشہ کے حجرے اطہر میں آئے، عائشہ صدیقہ کے بستر پر آئے، جبرائیل قرآن تو لے کر جا رہے ہو، پر یاد رکھنا اسی طرح واپسی لانا، میری طرف سے عائشہ کو سلام بھی پیش کرنا۔ توجہ ایمان والے، اپنی بات روک کے ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو کسی کا سلام آ جائے کتنا بڑا خوش ہوتا ہے، یار مجھے ایم پی اے نے سلام دیا، میری طرف ایم این اے نے سلام بھیج دیا ہے، کوئی ایس ایچ او نے، ڈی ایس پی نے، کوئی بڑے عہدے والے نے، بڑے مالدار نے، بڑی عزتوں والے نے، بڑے شان والے نے، بڑے مقام والے نے، بڑے چودھری نے، ملک نے، خان نے،
سلام بھیجے ہیں، بندہ پھولے نہیں سماتا۔ کتنی خوش نصیب ہے عائشہ صدیقہ جسے رب کے سلام آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل عرض کرنے لگے جی یا رب جلیل، فرمایا جائیے نا، جا کر عائشہ کو میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ جبرائیل سلام پیش کر رہا ہے رب کی طرف سے، اور یہی بھی بس نہیں، کون عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت والے او میری امت والے عائشہ ایسے مقام والی، عائشہ ایسے رتبے والی ہے کہ ابھی عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے جبرائیل کے ہاتھوں عائشہ کی تصویر مجھے دکھا دی، فرمایا محبوب یہ آپ کی زوجہ محترمہ بننے والی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب آخری وقت تھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت میں عائشہ کے ہاتھ دکھا دیے ہیں۔ رب نے فرمایا سونا یہ آپ کی جنت میں بھی رفیقہ حیات ہے اور دنیا میں بھی آپ کی رفیقہ ہے۔ توجہ توجہ، کون ہے؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، کھانے میں مجھے سب سے زیادہ سرید پسند ہے اور عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ پسند ہے۔ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے۔ مشکات کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ سیدہ سے فرمایا پانی لے آؤ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئی۔ میرے محبوب نے فرمایا مٹی کا پیالہ تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ذرا پہلے پی لیے نا۔ سیدہ کائنات نے پہلے پانی کا پیالہ پیا، پانی پیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے دینا۔ سیدہ کو عائشہ صدیقہ نے پیش کیا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ مجھے بتلا تو نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے؟ میرے نبی نے اسی جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا جہاں پر عائشہ صدیقہ نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ربی کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، دوواں جہاناں دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اعلان کر دیجئے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، دولتالے والوں اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ سیدہ کائنات کے بارے اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے عرض کیا ایمان بنائیے، صحابہ سارے اعلیٰ، ازواج ساری اعلیٰ، بنات ساری اعلیٰ، میرے نبی کے بنین سارے اعلیٰ، لیکن جزوی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونے عائشہ وہ ہے جو اگر نیکی کرے ایک کرے گی میں اللہ اجر ڈبل کا عطا کروں گا۔ ساری کائنات ایک نیکی کرے،
اجر ایک کا ملے گا۔ فرمایا صدیق اکبر ایک نیکی کرے اجر ایک کا عطا کروں گا، عمر ایک نیکی کرے اجر ایک کا عطا کروں گا، عثمان ایک نیکی کرے اجر ایک کا عطا کروں گا، علی ایک نیکی کرے اجر ایک کا عطا کروں گا، اور میرا نبی معاویہ ایک نیکی کرے اجر ایک کا عطا کروں گا، اور میرے سونے پیغمبر ابو سفیان اجر ایک کا عطا کروں گا، فاطمہ الزہرا اجر ایک کا عطا کروں گا، زینب نیکی کرے اجر ایک کا عطا کروں گا، رقیہ ام کلثوم نیکی کریں اجر ایک کا عطا کروں گا، میرے پیغمبر بلال نیکی کریں اجر ایک کا عطا کروں گا، خباب نیکی کریں اجر ایک کا عطا کروں گا۔ جب آپ کی باری آئے گی، عائشہ صدیقہ کی جب باری آئے گی، اور آپ کی رفیقہ حیات کی باری آئے گی، سنیوں کی ماں کی باری آئے گی، طیبہ طاہرہ کی باری آئے گی، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور میرا سونا پیغمبر ایسا نیکی ایک کرے گی اجر ڈبل کر کے عطا کروں گا۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ توجہ ایمان والے، ایک مرتبہ میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہنے لگی بیٹی بات سمجھ نہیں آتی، آپ ذرا ہماری طرف سے وکیل بن کے پیارے پیغمبر سے عرض کر دیجئے نا، آپ کی بات میرے نبی کبھی نہیں ٹالیں گے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ الزہرا میرے نبی کو پیاری بڑی ہے، میرے پیارے پیغمبر سیدہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب بیوی فاطمہ الزہرا آتی تھی میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا جاؤں، بیٹی گھر آئے، شادی شدہ بیٹی گھر آئے تو میرے نبی کا سنت عمل ہے کہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا، اور میرے پیارے پیغمبر فاطمہ الزہرا کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور کبھی کبھی ایسے واجد میں آتے کہ میرے پیارے پیغمبر اپنی مزمل والی چادر بچھا کے اپنی بیٹی کو اس چادر پہ بٹھاتے۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے، خیال کرنا، بیٹیوں کو لاوارث نہ کر دیا کرو، جب شادی کر دی چھٹی بس، مرضی آئے تو اپنے کام میں مصروف، سارے کام چھوڑ کے اس کا استقبال کرنا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دینا، اپنی چرپائی پر بٹھانا، یہ میرے پیارے پیغمبر کا سنت عمل ہے۔ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، توجہ ہے بھی توجہ ہے، عرض کر رہا تھا تمام مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، بیٹی آپ ہماری سفارش کریں کہ جب عائشہ کی باری آتی ہے تو یہ جو مہاجر ہے نا، یہ جو انصار ہے نا، یہ ہدیے تحفے اس دن بھیجتے ہیں، اور باقی جو دن ہوتے ہیں جب کسی اور کی باری آتی ہے تو نہیں بھیجتے۔ آپ پیغمبر سے کہہ دیجئے کہ آپ عائشہ کی انتظار نہ کریں، بس میں جہاں بھی ہوں تحفے وہیں پہ بھیج دیا کریں۔ اور یہ بھی سنت عمل ہے کہ مسلمانوں میں تحفوں کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو تحفے دینا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو خیر جو بات کر رہا تھا ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، آپ تشریف فرما تھے۔ سیدہ عرض کرنے لگی ابا جی آج میں وکیل بن کے آئی ہوں، تمام مائیں میرے پاس آئی تھی، ابا جی آقا تمام ماؤں کی طرف سے میں وکیل بن کے آئی ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بتلائیے کیا بات کہنا چاہتی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جی
جب عائشہ کی باری آتی ہے، آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہو، یہ انصار اس دن تحفے بھیجتے ہیں، اس دن ہدیے بھیجتے ہیں۔ آپ کی اور بھی تو بیوی ہے، آپ اوروں کے پاس بھی تو جاتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے صرف ایک کا انتظار نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، میرے پیارے پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے انور زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ بات آپ کو سجتی نہیں، آپ کو ڈھکتی نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ یہ بات نہ کرتی، کاش آج تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو دیکھتا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ فاطمہ انہیں کہہ دیجئے، اور میں آپ کو بھی بتلانے لگا ہوں، جس کے ساتھ تیرا باپ محبت کرتا ہے یعنی میں محبت کرتا ہوں، خبردار اس کے بارے ذرہ برابر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے بارے میں ذرہ برابر شکایت برداشت نہیں کرتا۔ کون؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، باپ بیٹی اور ماں کی بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جی مقام میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ گیا آپ سے، کیونکہ آپ کے ساتھ میری ماں نے جب شادی کی تو آپ نے میری ماں کی زندگی کے اندر نکاح اور نہیں کیا۔ اماں میری ماں سارا مال میرے پیغمبر کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اس لیے مقام میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آقا کو میرے ساتھ محبت زیادہ ہے، میں سمجھتی ہوں خدیجہ بھی بڑی اعلیٰ رتبے والی، شان والی، مقام والی ہے، پر میرا شان بھی کوئی کم نہیں۔ اتنی دیر ہوئی محبوب گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دوڑ کے اپنے محبوب کے پاس، آقا کے پاس چلی گئی، اپنے ابا جی کے پاس چلی گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، فرمایا فاطمہ خیریت تو ہے؟ آج کوئی انوکھے انداز میں جلدی جلدی آئی ہو۔ میرے پیارے پیغمبر سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جی ذرا مجھے بتلائیے مقام میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کا زیادہ ہے یا مقام میری ماں عائشہ صدیقہ کا زیادہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سوال تو نے بڑا عجیب کر دیا ہے، اب فیصلہ تیرے ہاتھ چھوڑنے لگا ہوں، ذرا میری بات غور سے سننا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے دل میں بات آئی کہ لا محالہ میرے پیارے پیغمبر فرمائیں گے فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ایک ہے جس نے قربانی لی ہے اور ایک ہے جس نے قربانی دی ہے، اب تو بتلا قربانی لینے والے کا مقام زیادہ یا قربانی دینے والے کا مقام زیادہ؟ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، پھر اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں بات مکمل کر کے۔ سیدہ فرماتی ہے میں جلدی جلدی پیچھے دوڑی، پیچھے آئی نا، پیچھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی اور میں آ کے امی کے ساتھ چمٹ گئی، بوسہ دیا۔ میں نے کہا اماں جی اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ سیدہ نے ہاتھ آگے کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ماں بیٹی کی محبت کا انداز ذرا دیکھیے، سیدہ نے ہاتھ میں بوسہ دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا منظر ہوگا، کیسا نظارہ ہوگا، ذرا تصورات میں آؤ۔ فرما اماں جی
آپ سے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، پھر اس کو سمجھانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک نے قربانی لی اور ایک نے قربانی دی، مقام کس کا ہے؟ جس نے قربانی دی۔ اب میں اس کو اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کی عمر مبارک جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا کتنی تھی؟ ماشاءاللہ رٹی رٹائی ہے، وہ بچہ ہو کے وہ فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور سیدہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ میرے نبی کی عمر مبارک 25 سال، سیدہ کی عمر مبارک 40 سال۔ آپ کنواری نہیں تھی، سیدہ کائنات کنواری نہیں تھی۔ میرے نبی کی عمر مبارک، اگلی بات کرنے لگا ہوں، میرے نبی کی عمر مبارک 54 سال اور سیدہ کی عمر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کی 9 سال۔ قربانی کس نے دی؟ بولتے کیوں نہیں؟ قربانی کس نے دی؟ وہاں قربانی کس نے دی؟ میرے پیارے پیغمبر نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں نکاح نہیں کیا اور شادی نہیں کی، قربانی کس نے دی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 9 سال ہے، کنواری ہیں، اجازت دے رہی ہیں اور نکاح کریں اور کریں اور کریں اور کریں، قربانی کس نے دی؟ ذرا بولو تو صحیح نا، بات میری سمجھ نہیں آ رہی۔ قربانی کس نے دی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری عمر قربان کر دی۔ بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہاتھ پہ بوسہ دیا، فرمایا امی آپ سے مقابلے میں کوئی جیت ہے۔ ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں۔ ایک موقع آیا، ماں بیٹی آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، فاطمہ الزہرا نے فرمایا امی اب مقام میرا زیادہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مقام میرا زیادہ ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، سیدہ نے دلیل دی فاطمہ الزہرا نے، امی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ فرمان سچا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ یہ فرمان سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امی آپ بھی عورت ہیں، میں جب جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو آپ کی بھی سردار ہوں، لہذا مقام میرا ہے۔ سیدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ سیدہ نے کوئی دلیل، سیدہ عائشہ صدیقہ نے دلیل نہیں دی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے دلیل دی کہ میں جنتی عورتوں کی سردار، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ماں ماں ہوتی ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، میرے پیغمبر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں جلدی جلدی اپنے محبوب کے پاس، آقا کے پاس گئی، ابا جی آج تو فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، میری ماں عائشہ صدیقہ بھی تو عورت ہی ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گی، اور میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو عائشہ کی سردار ہوں، تو رتبہ سرداریت کا زیادہ ہے، جنت میں مقام میرا زیادہ، رتبہ میرا زیادہ، شان میری زیادہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بات میں کرتا ہوں، فیصلہ تو کر لینا۔ اسی موقع پر بھی سیدہ کائنات نے میری ماں عائشہ صدیقہ کے دونوں ہاتھوں کو چوما، اور اسی موقع پر فرمایا آئندہ کے بعد یہ میں فاطمہ کا اعلان ہے، اماں آپ سے مقابلے میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اور اس پر پھر قرآن مقدس کی آیات نازل ہوئیں۔ ایک دفعہ اونچی سبحان اللہ کہیے، بس 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، ذرا مل کے سبحان اللہ چھوڑو۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ٹھیک ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا تیرا نکاح علی کے ساتھ ہوا ہے، عائشہ کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، تو علی کے ساتھ جنت میں جائے گی، عائشہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اب تو بتلا علی کا مقام زیادہ ہے یا میں محمد کا مقام زیادہ ہے؟ توجہ کرنی ہے، اس پر رب
رب کائنات نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے محمد کی خدمت اقدس کی اندر اور جا کر کہہ دے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور میرا سونا پیغمبر عائشہ وہ ہے جو نیکی کرے گی اجر ڈبل کر کے عطا کروں گا، باقی ساری کائنات کو، آپ کے صحابہ ہوں، آپ کی اولاد ہو یا باقی کائنات والے ہوں، اجر نیکی کریں گے اجر ایک کا عطا کروں گا، لیکن عائشہ جب نیکی کرے گی اجر ڈبل کر کے عطا کروں گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔